اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہربل رائٹ لایا ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں ضرور کیجئے اور ہمارے اس چینل کو مضبوط کیجئے۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر، 2 بڑی خبر اس وقت فی الحال میرے نگاہوں کے سامنے پڑوس ملک افغانستان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، افغانستان میں زلزلہ بھی آیا جس میں 8 لوگوں کے ہلاک ہونے کی اور کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ افغانستان کے شمال مشرقی حصے میں زلزلہ آیا اور غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق افغانستان کے شمال مشرقی حصے میں رات گئے، یوں سمجھیے کہ رات میں تقریباً زلزلہ آیا، اور غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے یہ بھی بتایا کہ جھٹکے جو ہے وہاں سے ننگرہار اور کابل میں بھی محسوس کیے گئے۔ افغان حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ صوبے میں زلزلے سے جانی اور مالی نقصان ہوا، جبکہ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ بتایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بڑی خبر وہاں سے یہ بھی آ رہی ہے کہ روسی سفارت خانے کے قریب راجدھانی کابل میں، افغانستان کی راجدھانی کابل میں روسی سفارت خانے کے قریب ایک خودکش بمبار کو گولی مار دی گئی۔ افغان میڈیا کے مطابق روسی سفارت خانے کی جانب بڑھنے والے خودکش بمبار کو شناخت ہوتی وہاں موجود گارڈز نے گولی مار دی، جس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ دھماکے میں کسی قسم کے جانی نقصان کی کوئی تفصیلات نہیں ملی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ روس فی الحال ان ملکوں میں سے ہے، ان چند ملکوں میں سے جنہوں نے طالبان کے ملک پر قبضے کے بعد کابل میں اپنا سفارت خانہ برقرار رکھا ہے۔ روسی حکومت نے اگرچہ کہ باضابطہ طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، تاہم اس کی پیٹرول اور دیگر اشیاء کی فراہمی کے ایگریمنٹ پر افغان حکام کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ ناظرین، اس وقت دوسری بڑی اہم خبر میری نگاہوں کے سامنے غزہ سے آ رہی ہے، بیروت سے آ رہی ہے، فلسطین اور اسرائیل کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے اسرائیلی حکومت نے کچھ نئے سخت قوانین بنائے تھے، اس کو لے کر فلسطین مغربی کنارے میں زبردست انداز میں آندولن ہوا، شدید احتجاج اور شدید آندولن، اور ری ایکشن کے بعد اسرائیل نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ مغربی کنارے کے لیے نئے قوانین کو مؤخر کر دیا۔ اسرائیل نے احتجاجی رد عمل کے بعد مغربی کنارے کے حوالے سے نئے ترمیمی قوانین کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ نئے قوانین اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے میں رہنے والوں کی زندگیوں کو متاثر بننے کا باعث بننے جا رہے تھے۔ نئے قوانین کے نفاذ کا مؤخر کرنے کے علاوہ ان میں سے کم از کم
دو ناقابل قبول تجاویز کو مکمل طور پر واپس لے لیا گیا ہے۔ اسرائیل نے تاخیر فیصلہ ان قوانین کے نفاذ سے محض 2 روز پہلے کیا۔ وہیں پر دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے فلسطین سے، حماس سے، کہ حماس انتظامیہ نے غزہ میں 5 فلسطینیوں کو پھانسی دے دی، جن میں سے 2 پر سال 2009 اور 2015 میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اسی بنیاد پر باقاعدہ حماس انتظامیہ نے غزہ میں 5 فلسطینیوں کو پھانسی دے دی ہے۔ غزہ میں سزائے موت کے ماضی کے واقعات پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے تنقید کی ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ روس کے جو معاملات رہے ہیں جنگ کو لے کر، وہ ساری خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہے ہیں۔ ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ روس کا جو کیف ہے وہ خطرے میں ہیں، اور خبریں ہیں کہ روس کے 70% میزائل مار گرائے گئے ہیں۔ یوکرین کی ایک جنرل نے کہا کہ ان کے ملک کی فضائی دفاعی فوجوں نے 50 سے 70% روسی میزائلوں کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کیف کی فوجی انتظامیہ کے سربراہ سے آرمی انفارم کے نمائندے نے پوچھا کہ کیا راجدھانی طیارہ شکن دفاع کے ذریعے قابل اعتماد طور پر محفوظ ہے یا پھر اسے میزائل حملوں کا خطرہ نہیں ہوگا، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک دشمن کے پاس میزائل اور فضائی ہتھیار موجود ہیں تب تک فضائی اور میزائل حملوں کا خطرہ موجود رہے گا۔ لیکن جنرل نے مزید یہ بھی کہا کہ 50 سے 70% کے درمیان روسی میزائل طیاروں اور طیارہ شکن میزائل یونٹس کے ذریعے گرائے جاتے ہیں، اور خبریں ہیں کہ روس کے تقریباً 70% میزائل مار گرائے۔ ناظرین، اس وقت کینیڈا سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کینیڈا میں ایک چاقو کے حملے میں 10 لوگ مارے گئے ہیں، 15 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، جبکہ حملہ آور فرار ہونے میں بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ کینیڈا کی پولیس کا کہنا ہے کہ وسطی صوبے میں چاقو کے حملے میں 10 لوگ ہلاک اور 15 زخمی ہوئے۔ ان افراد کو جیمز اسمتھ کریشن اور قریبی گاؤں ویلڈن میں 13 مقامات پر نشانہ بنایا گیا۔ 31 سال کے ڈیمنڈ اور 30 برس کے مائلز کے نام سے 2 مشتبہ افراد فرار ہیں، اور خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلح اور خطرناک ہیں۔ رہائشیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی محفوظ مقام پر پناہ لیں، کیونکہ پورے صوبے میں بڑے پیمانے پر حملہ آوروں کی تلاش جاری ہے۔ اس واقعے پر کینیڈا کے پی ایم وزیر اعظم جسٹن نے ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے اس حملے کو خوفناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ قرار دیا ہے۔ آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ایران کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبریں اس طریقے سے ہے کہ ایران کے تقریباً 51 سٹیز میں 51 شہروں میں ڈیفینس سسٹم لگایا گیا ہے، دفاعی نظام نصب کیا گیا ہے۔ کس لیے؟ کیمیائی حملوں سے حفاظت کے لیے۔ ایران کے نائب وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ حکام نے حیاتیاتی، ریڈیائی اور کیمیائی حملوں کے خطرات سے نمٹنے کے لیے 51 شہروں میں دفاعی نظام نصب کیا ہے۔ ڈان اخبار میں شائع غیر ملکی خبر رساں اداروں کی رپورٹ کے مطابق نائب وزیر دفاع کے حوالے ریاستی نشریاتی ادارے کی ویب سائٹ پر بتایا گیا کہ وزارت دفاع نے ملک کے تقریباً 51 شہروں کو جوابی دفاع کے لیے ضروری تنصیبات اور آلات فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک اب ہر قسم کے حیاتیاتی، ریڈیائی اور کیمیائی حملوں کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے بنیادی ڈھانچے کی بدولت خطرات کی نشاندہی کرنے کے قابل ہے۔ اور یہی نہیں، ایران کے ڈپٹی وزیر نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ اب جب ایران 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی میں اب مصروف ہے اور آنے والے دنوں میں ایران پر پابندیاں ہٹائے جانے کا بھی امکان ہے۔ دوسری جانب اسرائیل ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوششوں کی سختی سے مخالفت کر رہا ہے، اور ایران بڑی طاقتوں
پرتوں کے درمیان جوہری ایگریمنٹ پر دستخط کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلز، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے، جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے، جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔